خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 تک ایک ایک لفظ کی تجوید اور صحیح تلفظ ہم ٹھیک طرح سے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 48 یعنی 48 سے آگے پڑھیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں جو اس چینل پر نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بتاتے جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ بآسانی گھر بیٹھے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف، یہاں سے پڑھیں گے آج کا سبق ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجیل۔ وَيُعَلِّمُ، عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے عین تلفظ کے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس پہ زیادہ زور دینا پڑتا ہے، جیسے عین ہے، ہا ہے، ایسے کاف باریک موٹا قاف، دوسرا ہا، خا، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پہ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ ضاد ہے، وا ہے، طا، دال، تو ان پہ زیادہ توجہ، جس طرح کا طریقہ جس طرح ہم نے قاعدے میں بھی پڑھا ہوا ہے ویسے ہم توجہ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہم تجوید آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، توراة، واو تا زبر وت، تا واو زبر تو، والتوراة کھڑا زبر را، والتوراة تا زبر تا، والتوراة را کا موٹا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، اور لمبا ہوگا ایک الف کے برابر کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے۔ والانجیل، نون یہاں پہ ہو رہا ہے ساکن، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، نون ساکن ہو گیا تو اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے۔ والانجیل ورسولا، را کو موٹا کریں گے، لام دو زبر لن ہے، اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں، آگے اخفا نہیں کر رہے، تنوین ہے، حالانکہ تنوین پہ ہم اخفا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اخفا کیوں نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ یعنی کہ حروف حلقی میں سے آتا ہے، تو جب حروف حلقی کوئی آ جائے تو وہاں پہ غنہ یا اخفا نہیں ہوتا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی، نون یا مد سے نی، 2 سے 3 الف کے برابر یہ مد لمبا ہوتی ہے، اور یہ والی جو مد ہے را کو پر پڑھیں گے، اور یہ مد جو ہے 4 سے 5 الف کے برابر یہ مد لمبی ہوگی۔ اسرائیل، انی، حمزہ نون زبر ان، نون یا زیر نی، انی، انی لمبا کریں گے، یا مدہ ہے اس پہ تو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ انی قد جئتکم، قاف کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، اور دال کو ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، دال کو، کیونکہ دال ساکن ہو گیا۔ قاف دال زبر قد، قد جئتکم، قد جئتکم، جیم حمزہ زیر جی تو ہلکا سا جھٹکے کے ساتھ، قد جئتکم، میم یہاں پہ ساکن ہے تو ساکن میم کے بعد با جب آ جائے تو اس پہ بھی اخفا کرتے ہیں، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے۔ قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بآیۃ من ربکم، انی، حمزہ نون زبر ان، نون یا مد زیر نی، اس پہ غنہ کریں گے، پلس اس کو ہم لمبا کریں گے، جائے مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، ٹھیک ہے۔
2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. انی اخلق، حمزہ خا زبر اخ، یہ والا خا پر پڑا جاتا ہے. دوسرا ہا جو نارمل ہوتا ہے وہ دوسری طرح سے پڑا جاتا ہے، جیسے یہ والا حکم والا یہ ہا، یہ خا موٹا پر پڑا جاتا ہے، اور آگے قاف بھی موٹا پر پڑیں گے. اخلق لکم من الطین، لکم کاف میم پیش کم، اس پہ بھی غنہ کریں گے. لکم من الطین کہیئت الطیر، کہیئت الطیر، فانفخ کہیئت الطیر فانفخ فیہ، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، فانفو خا پیش خو، فانفخ فیہ فیکون طیرا، طا یا زبر طی، طا کا موٹا کر کے پڑھیں گے. را دو میم زبر رم، آگے با ہے، با زیر بھی، میم ساکن جب ہو گیا اس کے بعد با آ جائے گا. طیرا بإذن اللہ، حمزہ ذال زیر اذ، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. بإذن اللہ، بإذن اللہ. وأبرئ الحمزہ، واو زبر وا، حمزہ با پیش اب، با یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے تو اس پہ وہ بھی ہم قلقلہ کریں گے. اس کو جو با ساکن ہو رہا ہے اس پہ ہم قلقلہ کریں گے. وأب را زیر ری، وأبری حمزہ پیش او، یا نہیں پڑھا جا رہا، یا صرف لکھنے میں ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، حمزہ آگے مل رہا ہے لام کے ساتھ. وأبرئ الأکمہ والأبرص، والأبرص، را موٹا صاد موٹا، حمزہ با زبر اب، با جب ہو رہا ہے اس کے اوپر جزم ہے، با ساکن ہو رہا ہے تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے. اس کو بھی والأبرص. وأحيي الموتى، وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله. وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون، وأنبئكم کاف میم پیش کم، با زیر بھی، کم اس پہ ہم اخفا کریں گے، میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے، اس پہ بھی اخفا کریں گے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، وَمَا دال زبر تد، دال زبر دا، تد خا زیر خی، خا موٹا را بھی موٹا، تدخرون، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذالک، ان حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، نون یہاں پہ مشدد ہے اس پہ غنہ کریں گے. فا یازر فی، ان فی ذالک، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالک زبر کا، ذالک. ان فی ذالک لآیۃ لکم، لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، میم حمزہ پیش مو، ان کنتم مو، میم یہ واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، واو نہیں پڑھیں گے اس کو، حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ صرف پڑھیں گے اور تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس سے پہلے ہم نون کے اوپر دیکھ لیں آپ، جزم ہے یعنی کہ نون ساکن ہے، جہاں پہ بھی نون ساکن ہے ان دونوں پہ ہم اخفا کریں گے. یعنی کہ اخفا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین آتے ہیں، جو تنوین جو جیسے ہو گیا نون ساکن ہو گیا یا میم ساکن ہو گیا، ان کو اور میم ساکن جو میم ساکن جو ہوتا ہے اس کے بعد جو با ہو، خاص کر جس کے بعد با ہو، ان کی آواز کو ناک کے اندر لے جا کر چھپا کر پڑھنا، ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا. جیسے غنہ، اب یہ تو سمپل غنہ یہاں پہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں. جیسے کن تم، یہ ہوگا غنہ اور یہ ہوگا اخفا. ناک کے اندر واضح، یعنی کہ ہم اس کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھتے ہیں نا، چھپا کے پڑھتے ہیں ناک کے اندر آواز کو، اس مخرج کو ناک کے اندر چھپا کے پڑھتے ہیں. کن تم،
جیسے نون کی آواز کو آپ کلیئر کٹ نہیں، بالکل کلیئر نہیں ہوتی، کون ہوتا ہے، کن نہیں ہوتا. جب تم ہے یہ کلیئر ہے، یہ غنہ ہے. یہ اخفا اور غنہ میں صرف یہ بس فرق ہے دونوں سمجھے غنہ ہی ہوتا ہے، دونوں غنہ ہے. لیکن جب اس طرح کا کیس آ جائے اخفا جب ہو تو پھر وہ اخفا کہلائے گا اور آواز کو ناک کے اندر لے کے جا کر پڑھیں گے، اور جبکہ یہ سمپل غنہ ہوتا ہے. ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما صاد دال زبر صد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، دال زردی. ومصدقا لما بین یدی من التوراة وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي لَكُمْ، یہاں پہ میم ساکن، میم آ گیا ساکن، اس کے بعد با آ گیا، یہاں پہ اخفا ہوگا. لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي باعین زبر با، حلق کے درمیانی حصے سے کھچاؤ پیدا کر کے، زور لگا کے تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے. بعض الذی، ضاد لام زبر ضل، لام زبر لا. ضاد کا مخرج دوبارہ بتا دیں، زبان کی جو بائیں کروٹ ہے اس کو ہم اوپر والی جو دال ہے اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو صحیح طرح سے دا ہوگا. بعض الذی، ذال یازر، ذی ذال نرمی سے، ذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم. کا میم بشکم، میم یہاں پہ ساکن، اس کے بعد با آ گیا، یہاں پہ ہوگا غنہ، اخفا ہوگا، اور آگے بھی آیتم تنوین تا دو میم زیر تم، میم یہاں پہ مشدد آ گیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ. قاف موٹا، لام لفظ اللہ پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو لفظ قاف ہے اس کے اوپر پیش ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. ناظرین اکرام، اتنا سبق کافی ہے آج کا، ایک ایک لفظ ہم نے پڑھ لی ہے تجوید کے ساتھ. اب ہم دوسری دفعہ اس کو پڑھیں گے، روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اس کو غور سے سنیے گا اور اس کی پھر بعد میں پریکٹس بھی کیجیے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.